جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں۔ کو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید قصہ کسی جھوٹی من گڑت اور جعلی بات کو کہا جاتا ہے، حالانکہ قصہ کا لغوی معنی ہے قصہ یقص قصتاً، قصص اسی سے ہے، اس کا معنی بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا، کسی خبر کو بیان کرنا، یہ قصہ کا معنی ہے۔ اور جس طرح مرزا صاحب علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء اپنے جمعہ کے خطبہ میں قصے بیان کرتے ہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے جتنے مخالفین ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں وہ سارے اسلام پہ اس طرح کے باطل قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں تو قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ مرزا صاحب اسلام کے دشمنوں کو، اسلام کے مخالفین کو وہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اسلام پہ اعتراض کرو، اور یہ جو قصہ ہوتا ہے یہ تو کوئی باطل چیز ہوتی ہے، جعلی چیز ہوتی ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ قصہ بیان کرنا اللہ رب العزت جل شانہ کی بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، اور سلف صالحین کی سنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبات میں مومنین کے، کفار کے، متقی پرہیزگار لوگوں کے اور گناہگار لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اور ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے، لوگوں کو تفکر دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قصے بیان کیے ہیں۔ احادیث طیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصے بیان کیے ہیں، محدثین نے اپنی کتب میں قصے بیان کیے ہیں۔ پھر اس پہ میں انشاءاللہ آگے حوالے پیش کروں گا۔ قصوں پہ مستقل کتابیں محدثین نے لکھی ہیں، قصص الانبیاء کے نام سے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو ترغیب ترہیب کے لیے، لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے اگر کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ترغیب و ترہیب کے لیے تو خود قرآن مجید میں اور احادیث طیبات میں جو ہے نا وہ قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر جمعہ کے خطبہ میں جو لوگ آتے ہیں سارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، اس میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جمعہ کے خطبہ میں۔ تو کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ مثال دے کر، کوئی واقعہ بیان کر کے لوگوں کو بات سمجھانا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ایک علمی مسئلہ رکھا جائے۔ علمی مسئلہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ واقعات اور قصص جب بیان کیے جاتے ہیں اور ان سے جو رزلٹ اور نتیجہ نکالا جاتا ہے، عوام الناس اس کو جلدی سے ایکسیپٹ کر لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے پھر جو نا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اس طرح قصے بیان کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ، کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے قصے بیان کیے ہیں۔ سورۃ القصص پوری سورت ہے قصوں کے نام پر۔ چند مثالیں میں قرآن مجید کی آیات سے بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستی ہم ان کی خبریں آپ پر بیان کرتے ہیں۔ نقص علیک، قصہ بیان کرتے ہیں، یعنی آپ پر بیان کرتے ہیں ان کی خبریں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب کچھ ہم قصے بیان کرتے ہیں آپ پر رسولوں کی خبروں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے ہم آپ کے دل کو ٹھہرائیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں، سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ خود قصے بیان کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، واقعات بیان کرتا ہے انبیاء کے، رسول اعظام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے، نیک لوگوں کے، امماء سابقہ کے، اور بعض جو کفار ان کے قصے بھی قرآن مجید میں بیان کیے گئے، اور کئی گناہگار اور فساق قسم کے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے قصے بیان کیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث طیبات میں بیان کی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 کذالک نقص علیک من انباء ما قد سلف، ایسے ہی ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان لوگوں کی خبریں جو گزر چکے ہیں۔ نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں، یعنی قصہ بیان کرتے ہیں آپ پر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 176 میں ارشاد فرمایا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس ان پر قصہ بیان کریں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ غور و فکر کریں۔
تو تفکر کے لیے، غور و فکر دلانے کے لیے، ان کو ترغیب و ترہیب کے لیے قصے بیان کرنے کا تو خود حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا. اور مرزا صاحب لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ قصہ شاید کسی جھوٹی یا من گڑت اور جعلی بات کو کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں مولوی تو جو ہے علماء جو ہے وہ جمعہ کے خطبہ میں قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. کہانی یہ قصہ کا ترجمہ ہے، اردو میں افروز اللغات وغیرہ دیگر لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں. قصے کا معنی کیا ہے؟ کہانی، واقعہ، کوئی کسی کا تذکرہ، کسی کی خبر. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تو قص علیہ القصص، ان پر قصہ بیان کیا، یعنی اپنی وہ صاحب کا خبر بیان کی. تو انہوں نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اے موسیٰ ڈر مت، خوف نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے. تو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں بھی ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. تو قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کتنے قصے بیان کیے. اور پھر حدیث کی، سیرت کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قصوں سے خالی ہو. میں بہت زیادہ مثالیں نہیں پیش کرتا، صحیح بخاری سے چند مثالیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوانات قائم کیے اس سے پیش کر دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب میں عنوان قائم کرتے ہیں باب و قصۃ خزاعہ، باب و قصۃ اسلام ابی ذر، باب و قصۃ زمزم، باب و قصۃ زمزم و جہل العرب، باب و قصۃ الحبش، باب و قصۃ البیعۃ، اور اسی طرح لکھتے باب و قصۃ ابی طالب، باب و قصۃ غزوہ بدر، اور باب و قصۃ الاسود الانسی، باب و قصۃ اہل نجران، باب و قصۃ عمان والبحرین، باب و قصۃ دوس و طفیل بن عمر الدوسی، باب و قصۃ وفد طی. یہ سارے قصے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بیان کیے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہے علماء جو ہے یہ جمعہ کے خطبہ میں قصے بیان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب امام بخاری جو ہے وہ نعوذ باللہ قصے کہانیاں لوگوں کو جھوٹی باتیں سناتے تھے. وہ قصہ جو ہے بیان کرنا یہ تو خود محدثین کا طریقہ ہے، لوگوں کو ترغیب و ترہیب کے لیے قصے بیان کرنا اللہ رب العزت کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود قصہ بیان کیا. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7399 ہے. سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کی یہ خصوصیت اور انفرادیت ہے کہ انہوں نے قصہ جساسہ بیان کیا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ جساسہ صحیح مسلم میں بیان کیا کتاب الفتن میں. قصہ جساسہ وہ قصہ کیا تھا؟ وہ قصہ حضرت تمیم داری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کے بیان کیا. وہ یوں تھا کہ ان کے خاندان کے کچھ لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک موجیں کشتی سے ٹکرائیں، کشتی پاش پاش ہو گئی اور اس کے تختے جب بکھر گئے تو چند لوگ ایک تیرنے والے تختے پر بیٹھ گئے اور ایک جزیرے میں چلے گئے. بہت لمبا تفصیلی واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لے کے آئے. تو وہ لوگ جب جزیرہ میں پہنچے تو انہوں نے وہاں دجال کو پایا اور دجال کو دیکھا، اور پھر سارا جو قصہ تھا انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ذکر کیا. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصہ جساسہ روایت کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4399 میں یہ لفظ موجود ہے حدثنی تمیم الداری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی تمیم داری نے. یہ تمیم داری، تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے قصہ جساسہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصہ جساسہ اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے بیان کیا اور حضور نے قصہ جساسہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قصے بیان کیے ہیں. تو قصہ اگر سچا ہو تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں جھوٹی بات جو ہے وہ کسی صورت میں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. جھوٹی بات، جھوٹ، اس کو بیان کرنا تو جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی سچا قصہ، سچی کہانی، سچا واقعہ ہو تو وہ بیان کرنا لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے
یہ تو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق سلف صالحین کے جو نا وہ طریقے کے مطابق ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے یہی سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں محدثین نے اتنی بے شمار کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی وہ تھے جو باقاعدہ سے لوگوں کے سامنے قصہ کی محفل سے جا کے لوگوں کے سامنے قصہ گوئی کرتے تھے, قصہ بیان کرتے تھے. بہت سارے حوالے میں پیش کر سکتا ہوں, ان میں سے حوالہ سماعت فرمائیں. یہ امام ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ کتاب اسد الغابہ, جن کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ابن اسیر الجزری, یہ ان کی کتاب اسد الغابہ ہے. صفحہ نمبر 247 پہلی جلد کا, ترجمہ نمبر 515 ہے. امام ابن اسیر جزری کہتے ہیں وَقَانَ أَوَّلُ مَنْ قَصَّ, تمیم داری وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قصے کی محفل کا انعقاد کیا اور قصہ گوئی کی ہے. استاذن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی ذالک, انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے اجازت لی کہ مجھے قصہ گوئی کی اجازت دی جائے. فآذن لہ, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قصہ گوئی کی اجازت دی. وہو اول من اسرج السراج فی المسجد, اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں چراغاں کرنے کی بدعت حسنہ ایجاد کی. مسجد نبوی شریف میں چراغاں کرنے کی بدعت حسنہ جو ہے اور بدعت نعم البدع سیدنا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی ہے. امام ابن اسیر جزری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اور صفت الصفوہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے, صفحہ 268 پہ لے کے آئے ہیں. سیدنا تمیم داری کا ترجمہ نمبر 115 لکھتے ہیں استاذن عمر رضی اللہ تعالیٰ فی القصص فکان یقص, انہوں نے سیدنا فاروق اعظم سے قصہ گوئی کی اجازت طلب کی. سیدنا فاروق اعظم نے اجازت دے دی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ قصہ گوئی کیا کرتے تھے. امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 77 پہ لکھتے ہیں اول من قص تمیم الداری, سب سے پہلے قصہ گوئی جس صحابی نے کیا ہے وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ. یعنی باقاعدہ سے, ویسے تو قصوں کا ذکر قرآن پاک میں اور احادیث میں موجود ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قصہ جساسہ سیدنا تمیم داری سے روایت کیا ہے, لیکن باقاعدہ سے قصہ گوئی اور لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے قصہ کی محفلیں سجانا یہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کا اولین عمل ہے. اور استاذن عمر, انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق سے اجازت طلب کی. فآذن لہ, سیدنا فاروق اعظم نے انہیں اجازت دی. فقص قائما, تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے لوگوں کو قصہ سنایا کرتے تھے. تو اب قصہ جو ہے یہ کوئی جھوٹی بات کا نام نہیں ہے. قصہ کا معنی ہے واقعہ بیان کرنا, کسی کی خبر دینا, بیان کرنا. قصہ کا اردو میں ترجمہ کہانی بھی کیا جاتا ہے. تو جھوٹی کہانی یہ درست نہیں ہے, جھوٹا قصہ یہ بیان کرنا جائز نہیں ہے. اگر قصہ سچا ہو, کہانی سچی ہو, واقعہ سچا ہو, خبر سچی ہو, تو اس کے بیان کرنے میں اس کو یہ کہہ کے ٹال دینا کہ لوگ کس سے کہانیاں سناتے ہیں اور کس سے کہانیاں ہم نہیں سنیں گے, یہ بالکل بات جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے.